ایک بات. دوسری بات، دو باتیں ہو گئی. پہلی بات، رمضان کا مہینہ جو آخر ہے اس کی آپ نے قدر کرنی ہے، اور اس کی قدر کرنے کے لیے قرآن پاک پڑھنا ہے. دو باتیں ہی ہو گئی. تیسری بات، اب چونکہ آخری دن ہے، چند باتیں میں مختصر کر کے بتاؤں گا. تیسری بات جو ہے وہ ہے والدین کا احترام، والدین کے حقوق. تو اس سے متعلق سب سے پہلی بات تو اس میں یہ یاد رکھی جائے کہ خود قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ ہم وصیت کرتے ہیں انسان کو، انسان کا ہے. اس میں دیکھیں ایمان نہیں لائے، اس میں ایمان کے تقاضے کو شامل نہیں کیا اللہ نے. ایک نہیں کئی جگہوں پہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اس میں کہیں بھی ایمان کو شامل نہیں کیا کہ ایمان والے مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں یا ایمانداروں کو کہہ رہے ہیں. یعنی انسان کہا جگہ جگہ. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، جہاں پہ بھی کہا انسان کا ہے کہ یہ چاہے آدمی مسلمان ہو، کافر ہو، کہیں سی بھی درجے کا ہو، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں اس کو ہم نے وصیت کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا رہے. وصیت کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ. وصیت تو آپ بھی سنتے ہیں، کوئی کہے، کوئی بوڑھا باپ آگا گھر میں کہنا بھائی میری وصیت ہے، تو لوگ اس کو مانا بھائی ابا آپ کو کیا ہو گیا، وصیت کی باتیں کر رہے ہیں. یعنی اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ وصیت زندگی کی آخری نصیحت ہوتی ہے، وصیت زندگی کے بعد کے معاملات میں ہوتا ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ اللہ رب کریم کے ہاں تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں. اللہ تو ازل سے ہے اور ابد تک ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گے. پھر اللہ نے وصیت کیوں فرمایا؟ یہ ہمیں بتانے کے لیے کہ تمہاری زندگی کا پہلا اور آخری راز اسی کے اندر موجود ہے. تمہاری زندگی کے لیے تم اس کو وصیت سمجھو، اس لیے کہ تمہاری زندگی میں اگر کوئی کامیابی کا سب سے بڑا اصول تمہارے پاس کوئی آتا ہے تو وہ یہی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ جو ہے نا وہ اچھا برتاؤ کرو، ماں باپ کا خیال رکھو، ماں باپ کا خیال رکھو. یہ بعض لوگوں سے سنا ہے، اور وہی کہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ اساتذہ کا درجہ تو ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہے. یہ میں نے سنا ہے، لیکن میں بولتا ہوں یہ غلط ہے بات، یہ بات صحیح نہیں ہے. ماں باپ کے درجے سے اساتذہ کا درجہ بڑھ کر نہیں ہے. اصل درجہ پہلا ماں باپ ہی کا ہے، دوسرے درجے میں اس لیے کہ استاذ کے لیے کہ اس طرح کا نہیں ہے. قرآن میں اللہ نے تو وصیت کی ہے انسان کو اپنے ماں باپ کے لیے، تو پہلا درجہ ماں باپ ہی کا ہے. دوسرے درجے میں آپ اساتذہ کو کہہ سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ بھی مشفق ہوتے ہیں، مربی ہوتے ہیں، مہربانیاں کرتے ہیں. اساتذہ اپنے ہنر دیتے ہیں، اپنے گل سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، تو وہ ہے ٹھیک ہے، بہت بڑا مرتبہ استاذ کا، لیکن ماں باپ کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا کوئی. ماں باپ کا بڑا خیال کریں. میں آپ کو عجیب عرض کروں کہ ایک دو نہیں، 10 20 نہیں، سینکڑوں ہزاروں لوگ ہمارے اسی دور کے اندر جو بربادیاں، تباہیاں ہیں، مشکلات اور پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کے اوپر کوئی جن، کوئی سفلی، کوئی آسے، کوئی جادو نہیں ہے. ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو ناراض کیے ہوئے ہیں. بلکہ ایک حدیث میں ہے، ابھی میرے ذہن میں اس کے الفاظ سارے نہیں ہیں، کہ رمضان کے اندر اللہ کے حبیب پیغمبر علیہ السلام نے کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا اور متعین کر کے بتایا کہ یہ لوگ رمضان میں بھی نہیں بخشے جائیں گے، رمضان بھی ان کو نہیں بخشوا سکے گا. رمضان نہیں بخشوا سکے گا کا مطلب باقاعدہ اللہ تعالیٰ روزے کو زبان دیں گے، اللہ تعالیٰ روزے کو زبان دیں گے، اللہ رمضان کے مہینے کو زبان دیں گے. یہ جو ہم تراویح کے اندر کھڑے ہوتے ہیں نا، یہ جو کھڑا ہونا ایک فعل ہے، اس فعل کو ایک وجود دیں گے، اللہ وجود دیں گے. روزہ رکھنا ایک فعل ہے، اس روزے کو اللہ ایک وجود دیں گے. اور یہ کھڑے ہو کے اللہ سے سفارش کرے گا کہ یا اللہ اس نے میرا احترام کیا تھا، اس نے میرا اکرام کیا تھا، اور یہ صبح سے شام تک میری وجہ سے بھوکا رہتا تھا. تراویح کا قیام کہے گا کہ یا اللہ اس نے میرا اکرام کیا تھا، یہ قیام کرتا تھا میری وجہ سے، میرا اس نے بہت زیادہ خیال رکھا تھا، اس لیے آپ اس کو بخش دیجئے. اتنی ساری چیزیں ہیں
رمضان کی بخشوانے والی ہوں گی، لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سب مل کر بھی اس انسان کو نہیں بخشوا سکیں گی۔ چند لوگوں کے نام لیے، اس میں ایک آدمی کا یہ بھی ہے وعقوق الوالدین، جو آدمی والدین کا نافرمان ہوگا اس کو نہیں بخشوا سکیں گے، اس کو نہیں بخشوا سکیں گے۔ اب اس سے بڑھ کر کیا بربادی ہوگی؟ ہمارے کتنے لوگ ہیں کہ جو کہتے ہیں امتحان میں فیل ہو گیا، وہ سر جو تھے نا وہ ذرا تھوڑے سے جو ہے میرے سے بدزن سے رہتے تھے، اس لیے انہوں نے میرے جان پوچھ کے جو نا میرے مارکس انہوں نے کاٹے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ جو ہے نا اصل میں ہمارا وہ ایسی جگہ پڑا تھا، سینٹر ایسی جگہ پڑا تھا نا، وہاں یوں تھا نا، وہاں ویسا تھا نا، وہ اسکول ہی بلیک لسٹ ہے نا، اصل میں اس وجہ سے میں فیل ہو گیا۔ ورنہ حضرت تو پروفیسر صاحب سے کم نہیں تھے، ان کو تو بہت یہ ان کا بس نہیں چل رہا تھا، پیپر کی جگہ کوئی بک لکھ کے دے کے آتے وہاں پہ کہ اس کو آئندہ کے لیے چھاپ دیجیے، اتنے قابل لائف پائے، لیکن اسکول بلیک لسٹ تھا، اس وجہ سے ہم پٹ گئے کوئی اس وجہ سے۔ آپ یاد کیجئے اس وقت جب امتحان کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اور والدین میں سے کوئی کہہ دیتا ہے کہ بیٹا ذرا یہ کام کر دینا، اور آپ کتنا بڑا احسان جتلاتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے میں پیپر کی تیاری کر رہا ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ جو دادا گیری دکھاتے ہیں وہاں پہ، یہ کیا ہے؟ یہ والدین کتنی خطرناک، وہ سمجھ رہے ہیں اسکول بلیک لسٹ ہے۔ نہیں، جو آپ کا یہ لہجہ، جو آپ کا یہ انداز، جو آپ کا یہ طریقہ کار ہے، اس سے آپ خود بلیک لسٹ ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے نون والقلم، قلم کی قسم اللہ نے اٹھائی ہے، مطلب قیامت تک اللہ کی قسم، اللہ قلم اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، جس پر جب چاہے گا جیسے چاہے گا چلے گا۔ ابھی اسی سال مجھے کون بتا رہا تھا، پتہ نہیں انہوں نے بتایا تھا، کس نے بتایا تھا، ایک طالب علم کا بتا رہے تھے 6 7 8 سال سے جو ہے نا وہ پہلی پوزیشن حاصل کرتا تھا، اور ابھی اس سال دور حدیث میں تھا، یعنی مدرسے کا طالب علم دور حدیث کی کلاس میں ہے، تمام سالوں میں پوزیشن حاصل کرنے والا، اس سال پرچوں میں فیل ہو گیا ہے۔ تو آخری سال کا جب عالم بننے کی جب پگڑی پہنی ہے نا، جب فیل ہو گیا، کیوں؟ اب یہ سمجھنا شروع کیا ہوگا کہ ابا تو جاہل آدمی ہے، میں تو الحمدللہ عالم بن گیا ہوں۔ اما تو ہماری پڑھی لکھی نہیں ہے نا، دیہاتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ میں الحمدللہ بخاری شریف میں نے پڑھ لی ہے، میں تو ترمذی میں بھی اتنا حصہ یاد کر لیا ہے، ابو داؤد کو الحمدللہ، میرا ابو داؤد سے بڑا الحمدللہ مزاج ملتا ہے۔ یہ میں آپ کو اپنے مدرسوں کے جو طلبہ ہوتے ہیں نا، ان لوگوں کی باتیں بتا رہا ہوں، ان لوگوں کے یہ سٹائل ہوتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، خصوصاً آپ سے کہ اپنے ماں باپ کی قدر کر لیں۔ ماں باپ کی قدر کرنے والے کو اللہ رب کریم کی عنایت ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ سوچے ذرا کسی آدمی کا جنازہ رکھا ہوا ہو اور جو ہے نا اس کو کوئی ایک شخص بتا رہا ہو کہ اس نے یہ وصیت کی تھی، لہذا اس وصیت کے مطابق ہی کام ہوگا۔ اب سارا خاندان ایک طرف ہو اور جس نے ایک نے وصیت کا دعویٰ کیا وہ ڈٹا ہوا ہو کہ اس کی وصیت پہ عمل ہوگا، تو سب اس کو اچھا کہیں گے نہیں کہیں گے؟ بولے بھائی یہ ہے اصل کہ اپنے باپ کی وصیت کے مطابق ماشاءاللہ اس نے سب کام کرا، کہتے نہیں کہتے؟ وہ تو باپ ہے، اس کی وصیت کی قدر کرنے والے کو لوگ اچھا کہنے لگ جاتے ہیں۔ جو رب کی وصیت کا خیال رکھے گا اللہ کریم اس کو کتنے درجے و مرتبے عطا فرمائیں گے۔ اس لیے والدین کا بہت خیال کریں، اور ظاہر ہے کہ والدین جو ہے وہ کسی کے جوان ہوں گے، کسی کے بوڑھے ہوں گے، کسی کے موجود ہیں اور کسی کے رخصت ہو گئے۔ جن کے رخصت ہو گئے ان کے لیے بھی اللہ نے طریقہ بتایا ہے کہ اپنے ماں باپ کو آپ کیسے خوش رکھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ رخصت ہو گئے تو بس سلسلہ ختم۔ میں نے بلکہ کسی کو بتایا تھا، کہیں اور بتایا تھا، ابھی ہم گئے نا حرمین شریفین، والدین ساتھ تھے ہمارے، بوڑھے ماں باپ ہیں ہمارے بھی، الحمدللہ اللہ نے ان کو عافیت سے رکھا ہوا ہے، اللہ اور طویل عمر عافیتوں کے ساتھ عطا فرمائے۔ تو وہاں جو ہے نا وہ والد صاحب ہمارے، ان کو ہم لے کے چلتے تھے، طارق بھائی اور میں اکثر ساتھ ہوتے تھے، تو وہ والد صاحب کو جو ہے بیت الخلا وغیرہ کے لیے جانا ہے، ہوتا یہ تھا کہ ہوٹل پہ ابا کو ہم کہہ دیتے تھے کہ آپ وضو وغیرہ کر لیں تو پھر حرم جائیں گے نا تو پھر آپ کو بیچ میں دقت نہ ہو، حرم کے بیت الخلا وغیرہ بہت دور دور ہوتے ہیں، مشکل ہوتی ہے،
تو والد صاحب کہتے تھے ٹھیک ہے. اب والد صاحب بیت الخلا وغیرہ سے ہو لیتے تھے. پھر جب حرم جا رہے ہوتے تو راستے میں والد صاحب کہتے تھے بھائی پیٹ میں درد ہو رہا ہے میرے تو بیت الخلا جانا ہے. اب کیا کریں, ظاہر سی بات ہے بھائی جانا ہے تو بس ختم جا رہا ہے. تو ہم کہتے تھے ٹھیک ہے. پھر کبھی تاریخ پہلے جاتے تھے, کبھی میں, اس طرح سے ہم پھر تقسیم کر لیتے تھے, چلے جاتے. تو ہمارے وہیں پہ ایک جاننے والے ساتھ تھے ہمارے, تو وہ مجھ سے ایک موقع پہ کہنے لگے کہ یار آپ کے ابا تنگ بہت کرتے ہیں آپ لوگوں کو. ایسے نا اس نے مجھے مزاح میں کہا, بولا آپ کے ابا آپ کو تنگ بہت کرتے ہیں. تو میں نے اس کو جواب دیا, الحمدللہ اللہ نے جواب دل میں ڈالا. آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ بھائی ہر موقع کے اوپر فکر کیا کریں. تو میں نے اس کو کہا, اور اس کے بعد پھر میں نے اس جواب کے شکر کے طور پہ اللہ کے سامنے بہت رو کے دعا بھی کی کہ اللہ آپ نے توفیق عطا فرمائے, آپ اس کو قبول بھی فرما لیں. میں نے ان کو یہ جواب دیا, میں نے کہا بے وقوف آدمی, اسی باپ کی وجہ سے تو اللہ پاک نے اس مرتبہ مقام تک پہنچایا ہے. یہ انہی باپ کا تو فیض ہے جنہوں نے اتنی تکلیفیں اٹھائیں, اتنی مشقتیں اٹھائیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہاں سے آتا ہے, ہم کب کھاتے ہیں, کب سوتے ہیں, کب اٹھتے ہیں. یہ مشینوں سے لڑتے رہتے تھے, یہ کام دھام کے اندر لگے رہتے تھے. اور ہم تو ماشاءاللہ 6 بھائی بہنیں سب تھے, اور یہ اکیلے کمانے والے محنتوں پہ لگ کے ان کی محنتوں سے ہم نے جو ان کو تنگ کیا ہے اس کی وجہ سے تو آج یہاں پہنچا. تو بول رہا ہے یہ تنگ کرتے ہیں. ابھی یہ کیا تنگ کرتے ہیں جو زندگی میں ہم نے ان کو تنگ کیا ہے. اور وہ جو جس نے مجھے کہا تھا وہ بھی ایک دم جو ہے حیران اور چپکا سا ہو گیا میرا اس جواب کو سن کے کہ بھائی اب تو کوئی بات ہی نہیں ہے. یہ بات اگر میں ذرا سی شہ دیتا میں بولتا ہاں یار بس بوڑھے ہے نا ابا یہ ہے نا, تو وہ پھر اور لوگ زیادہ. تو یہ تو میں اپنا کہہ رہا ہوں, آپ میں جتنے بھی لوگ ہیں آپ اپنا صرف اعتکاف میں آنے کا مرتبہ اگر سوچیں نا تو آپ اس کی حد تک نہیں پہنچ سکتے. اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی عنایت فرمائی ہے کہ آپ کو اعتکاف میں پہنچایا اللہ کریم نے. تو یہ ماں باپ کی محنتوں کا نتیجہ ہے. وہ جو اماں گود میں لے کے اللہ 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 سو جا سو جا, اللہ 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 سو جا سو جا جو بولتی ہوتی تھی نا, یہ وہ اللہ اللہ کی جو ضربے آپ کے ماتھے پہ, آپ کے سینے پہ, آپ کے دل پہ, وہ اللہ 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 کر کے جو ماتھا پکتی تھی نا, یہ وہ ضربے لگی ہیں کہ آج آپ کے دل میں اللہ کا نام زندہ ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. تو اس لیے یہ ماں باپ کی قدر, ماں باپ کی قدر بہت زیادہ ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر اب اس کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ یار ہو جاتی ہے, غلطی ہو جاتی ہے, انسان ہے, کوتاہی ہو جاتی ہے, میں بہت کوشش کرتا ہوں نہیں ہو, تو بھائی دیکھو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہے. ہر ہفتے میں اس لیے پچھلے سالوں میں بھی یہ وعدے لیتا رہا, کئی لوگوں سے یہ بار بار بولتا رہا کہ بھائی جمعے کا ایک دن تو مجھے دے دیا کرو کم سے کم, ہے بولتا رہا نا. یہ بھی آخری دنوں میں پوچھوں گا کس کس نے یہ مہینہ, یہ سال میں کس کس نے دیا ہے, کس کس نے نہیں دیا ہے. پچھلے سال وعدے کر کے گئے تھے اسی مسجد میں بیٹھ کے کہ بولتا جمعے کا 1 گھنٹہ صرف مجھے دے دیا کرو, دوپہر 1 سے لے کے 2 بجے تک کا گھنٹہ جمعے کے دن, تو تمہیں انشاءاللہ تعالیٰ ثم انشاءاللہ ہر کچھ عرصے کے اندر جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہوتی ہیں اس سے توبہ کی توفیق مل جائے گی انشاءاللہ. کہ بھائی غلطی ہو گئی, ابا سے سخت لفظوں میں کہہ دیا ہے. یہاں ابھی بھی موجود ہیں کئی ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو والدین سے سخت سخت لڑ کے آئے میرے پاس, سخت لڑائیاں کر کے میرے پاس آئے, اور میں نے کہا کہ جاؤ ابھی جاؤ واپسی. میں مزاج سمجھتا تھا ان کے, میں نے کہا ابھی جاؤ واپسی اور جا کے اماں سے لڑے ہو یا ابا سے لڑے, جس سے بھی لڑے تھے, میں نے کہا جاؤ اور ابھی جا کے ابا کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگو. وہ کہے کہ نہیں اب تو نہیں ہو سکتا یہ, کیونکہ میں نے بہت خطرناک معاملات کیے ہیں ابا سے, وہ کسی طور پہ راضی نہیں ہوں گے, کسی طور پہ نہیں مانیں گے. میں نے کہا آپ کو جو میں کہہ رہا ہوں نا آپ وہ کرو بس. آپ کا کام, اگر ابا تمہیں جوتے لگائیں, تمہاری پٹائی کریں, تو تمہارا حق بنتا ہے اس وقت تم بدتمیزی کر کے آئے ہو, تم لیکن جاؤ کہ پاؤں پکڑو جا کے. اب وہ کہیں کہ نہیں حضرت آپ کو اندازہ نہیں ہے, راشد بھائی آپ نہیں سمجھ رہے میری بات کو, میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت خطرناک ہو گئی. ابا بھی ایسی ایسی گالیاں بک رہے تھے کہ جو اپنے بیٹے کو نہیں بکی جاتی, وہ دوسروں کے بچوں کو بکتا ہے آدمی. آج ابا بھی ایسے غضب میں تھے, وہ مجھے وہ والی گالیاں بک رہے. میں بولتا ہوں نہیں آپ چھوڑو سب باتوں کو, آپ جاؤ. اب وہ گئے, میری بات مان کے جہاں چلے گئے. میں نے کہا پھر جو بھی ہو پھر مجھے آ کے بتانا. اب واپسی آ رہے ہیں تو ہنستے رہے ہیں, الحمدللہ. بولا جزاک اللہ. کیا ہوا؟
کہ جتنا اس کو رونا آ رہا تھا ابا کے پاؤں پکڑنے سے، جب اس نے پاؤں پکڑے جا کے تو اس سے زیادہ ابا رونا شروع ہو گئے تھے، ابا اس سے زیادہ رونا شروع ہو گئے۔ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ ماں اور یہ باپ کے دلوں کو اللہ نے کتنا نرم بنایا ہے، کتنا نرم بنایا، تمہیں یہ اندازہ ہی نہیں ہے، یہ اندازہ ہے۔ ہمارے والد صاحب بہت ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا نا والد صاحب کی آواز تو سب نے سنی ہوگی الحمدللہ، بہت بردبار آدمی ماشاءاللہ، بہت اللہ تعالیٰ نے، اور اب تو خیر ضعیف ہو رہے ہیں، کم زیادہ عمر کا تقاضا ہے، آج سے 6-8 سال پہلے چلے جائیں تو صحیح ماشاءاللہ۔ اور اپنے زمانے میں باڈی بلڈر بھی رہے والد صاحب، باڈی بلڈنگ کی والد صاحب نے بہت ٹھیک ٹھاک طریقے سے، تو اس لیے ماشاءاللہ یہ مسلس وسلس ٹھیک ٹھاک بنے ہوئے تھے والد صاحب کے، اس لیے ہم لوگوں نے زیادہ پنگے بازی کی بھی نہیں ہے پتا تھا کہ اس کے تھپڑ پڑے گا تو اٹھ بھی نہیں سکیں گے۔ تو لیکن جو ہے میں آپ کو بتاؤں نرم کتنا ہوتا ہے والدین۔ آج سے کوئی 7-8 سال پہلے کی کم از کم پیش بات ہوگی، میں اپنے مدرسے میں ہوتا تھا، یا شاید اس سے تھوڑا سا اور سے زیادہ ہو گیا ہوگا، 12-15 سال پہلے کی بات ہوگی۔ میں نے ایک دن والد صاحب کو کہا، ایسے میں پاؤں دبا رہا تھا بیٹھا ہوا، تو میں نے والد صاحب کو کہا ایسے ہی لاڈ میں نا، میں نے پوچھا کہ آپ میرے لیے دعا کرتے ہیں؟ تو والد صاحب کہ ایک دم، یعنی میں حیران ہو گیا، اتنی جلدی ان کے آنسو ٹپک پڑے، اور بولا کہ اگر میں تمہارے لیے دعا نہیں کروں گا تو بیٹا کس کے لیے دعا کروں گا؟ یہ انہوں نے مجھے جواب دیا، اور ایک دم ان کی آنکھوں میں جو نا آنسو اس طرح سے، میں اتنا حیران ہوا، ہمیں یہ اندازہ نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں ابا بہت سخت ہے ہمارے، ابا بہت سخت ہے ہمارے۔ ارے آپ خود اپنے آپ کو سوچیں کہ آپ کتنے سخت ہوئے ہیں، آپ بیٹے ہو کے اتنے سخت ہوئے تو پھر باپ نے تو سخت ہونا ہی ہونا ہے۔ ابھی عمرے پہ جانے سے پہلے ایک ڈیفینس کا بگڑا ہوا لڑکا آیا ہے، بس بہت جو ہے نا بالکل ایسے، اور باپ سے شدید لڑائیاں اس کی ہوئی تھی، شدید لڑائیاں۔ وہ ایک صاحب تھے وہ جاننے والے، وہ لے کے آ گئے، بولے یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ میں کسی اور جگہ تھا بیان میں نا، تو وہاں لے کے آ گئے۔ خیر میں نے ان کو بٹھایا، سب بات ہوئی، بولا والد صاحب ایسے ہیں، یوں کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، یوں کرتے ہیں، بڑی انہوں نے کچھ والد کی سختیاں اور بڑی خطرناک باتیں بتائیں۔ تو مجھے افسوس بھی ہوا کہ والد ایسے بھی کرتے ہیں سخت، لیکن میں نے اس سے پوچھا، اس لڑکے سے میں نے سوال کیا، میں نے کہا آپ ایک بات مجھے بتاؤ، وہ جو صاحب لے کے آئے تھے نا اس لڑکے کو، وہ بھی اس کا بہت سائڈ لے رہے تھے کہ یہ صحیح ہے، اس کے باپ ہی غلط ہیں، اور ان کا مقصد وہ یہ لے کے آئے تھے کہ یہ ان کے باپ کے کو صحیح کرنے کے لیے مولوی صاحب کوئی تعویذ شاویز دیں یا کوئی دم وم پھونکنے کا بتائیں کہ باپ پہ پھونکے تو باپ صحیح ہو جائے۔ تو میں نے اس لڑکے سے پوچھا کہ آپ مجھے ایک بات بتاؤ، بولے ہاں۔ میں نے کہا پہلے یہ طے کرو یہاں بیٹھ کے کہ باپ آپ ہو کہ وہ ہے، آپ باپ ہو کہ جس کا نام آپ لے وہ آپ کا باپ ہے، پہلے تو یہ طے کرو۔ نہیں باپ تو وہی ہے، مطلب باپ تو وہی ہے۔ میں نے کہا آپ کیا ہو؟ بولا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا ہمیشہ بیٹے رہو گے، کبھی باپ بن جاؤ گے جا کے اس باپ کے؟ بولا نہیں، ان کا تو ہمیشہ ہی بیٹا رہوں گا۔ میں نے کہا ان کے جب ہمیشہ ہی بیٹے رہو گے تو باپ اگر ناراض ہوتے ہیں، تم بتاؤ، اب بیٹے ہو تو بتاؤ کتنی مرتبہ معافی مانگی اپنے باپ سے، کتنی دفعہ؟ اور ایک ہی بیٹا، وہ باپ کا ایک ہی بیٹا تھا۔ بولنے لگا جی نہیں یاد تو نہیں ہے تمہیں۔ میں نے کہا کبھی؟ بولا نہیں۔ میں نے کہا تم نے معافی ہی نہیں مانگی، اگر تم بولتے نا میں کبھی کبھی معافی مانگتا ہوں تو بھی میرا اگلا سوال ہوتا کہ کبھی پاؤں پکڑے باپ کے، کبھی پاؤں دبائے باپ۔ میں نے کہا تم تو معافی نہیں مانگی کبھی، اور بولتا باپ سخت ہے۔ میں نے کہا اب مجھے وہ جو دوسرے صاحب تھے نا، وہ سفید ریش بھی تھے، ان کی داڑھی میں سفید، میں نے ان سے کہا، میں نے کہا آپ بتائیے کہ یہ بیٹا ہے کہ جس نے کبھی باپ سے معافی نہیں مانگی کسی بھی غلطی کے اوپر؟ بولنا ہے جی۔ وہ کافی دیر ان کو سمجھا، اس لڑکے کو بالکل اللہ کے فضل و کرم سے اس کے دماغ کو میرے ذریعے اللہ رب کریم نے تبدیل فرما دیا، اور میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، مجھے اتنی خوشی ہوئی، اتنی خوشی ہوئی۔ اچھا ایک اور بات اس میں رہ گئی کہ وہ لڑکا ماں باپ کا ایک اور حافظ قرآن بھی ہے، داڑھی بھی اس نے کاٹی، داڑھی بھی بالکل کاٹی ہوئی تھی، مقصد بالکل برگر، ڈیفینس کے برگر پہ آپ کو پتا ہے، تو وہ ایسا ہوا تھا۔ مجھے اتنی خوشی ہوئی، میں نے اس کو سمجھایا اور میں نے کہا اب آپ جاؤ بیٹا، اور ابا کو آپ جا کے میرا بتا دو، اس کے والد بھی مجھے جانتے ہیں کسی نسبت سے اس سے۔ میں نے کہا ابا کو آپ جا کے میرا بتا دینا کہ میں ان کے پاس سے ہو کے آیا ہوں، تو انشاءاللہ تمہارے ابا ویسے ہی سمجھ جائیں گے کہ کیا ہوا ہے تمہارے ساتھ، اور تم جا کے اپنے ابا کے ساتھ معافی کا معاملہ شروع کر دو۔
کچھ اس کو چیزیں بتائیں کہ یہ کرو. ابھی جب میں آیا ہوں عمرے سے واپسی، یہ 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، عمرہ سے جب میں واپسی آیا ہوں ایک جگہ پروگرام میں گیا تو وہاں وہ ابا اپنے اس بیٹے کو ساتھ لے کے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ حضور کہہ رہے تھے مجھے، بولا حضور آپ کی دعاؤں اور آپ کی نصیحت کی بدولت یہ میرے بیٹے نے ماشاءاللہ اس رمضان میں قرآن بھی سنایا ہے. 23ویں شب کو اس کا ختم ہے، میری خواہش ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، آپ تشریف لے آئیں. پھر میں نے ان سے معذرت کی، میں نے کہا میرے پاس 23ویں شب کو موقع نہیں ہے، اور موقع نہیں کا مطلب یہ تھا کہ میں ذرا تھکا ہوا تھا، میری طبیعت بھی ایسی چل رہی تھی. میں نے کہا اس لیے میں معذرت چاہوں گا، اللہ مبارک فرمائے آپ کو. اور بہت ان کو سمجھایا تو وہ ماشاءاللہ بالکل وہ جو صاحب بیچ میں میرے پاس لے کے آئے تھے نا، انہوں نے مجھے پہلے یہ بتایا تھا کہ سال گزر جاتے ہیں، باپ بیٹا آپس میں بات نہیں کرتے، باپ بیٹا آپس میں بات نہیں کرتے. یہ ہماری حالت ہوئی ہے. کہاں سے ہم کامیابیوں کی تلاشیں کر رہے ہیں، کہاں سے ہم ایگزام کے اندر دعائیں کرا رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ہم نے تہجد پڑھی تھی، یہ جب پیپر ہوتے ہیں نا، جب تہجدیں بڑی یاد آتی ہیں، تہجد بڑی یاد آتی ہے، آیت الکرسی تو بہت ہی یاد آتی ہے. جب وہاں جا کے بیٹھتا ہے نا امتحان کی کرسی کے اوپر، پھر اس کو آیت الکرسی یاد آتی ہے. ساری زندگی ایسی کرسیوں پہ بیٹھ بیٹھ کے گزارا، کبھی نہیں پڑھی، آج آیت الکرسی دھڑا دھڑ پڑے جا رہا. یہ اصل اس کا معاملہ نہیں بھائی. سب سے پہلے ماں باپ کو تیار کیجئے، ماں باپ کو راضی کیجئے. ماں باپ نے ہاتھ اٹھانے شروع کر دیے، انشاءاللہ اولاد کا کام بن گیا. اولاد کا آپ صحابہ میں جا کے پوچھیں، حضرات صحابہ کرام میں دیکھیں جا کے، صحابہ ایک صحابی کئی صحابہ ایسے ہیں کسی کی ماں مسلمان باپ کافر، کسی کا باپ مسلمان ماں کافر، یہ معاملات. لیکن آپ دیکھیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمتوں میں بیٹھیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں یا دعا مانگ رہے ہیں اور پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات، اللہم اغفرنا، اللہم اغفر لنا ولوالدینا وَلِأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا، یہ جو دعائیں ہیں یہ اسی وجہ سے پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے. اور اس صحابی کو جب دیکھا نا تو اس نے للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا کہ آپ تو کہہ رہے ہیں اللہم اغفر للمؤمنین، اے اللہ رحم فرما دے مؤمنین پر یا مغفرت فرما دے مؤمنین کی. اب اس صحابی کے اوپر اللہ کے نبی کی نظر پڑی اور دیکھا کہ یہ سب وہ پریشان ہو رہا ہے کہ میری ماں تو مومن نہیں ہے، میری ماں پہ رحم کیسے آئے گا. پیغمبر نے فوراً دعا کے اندر شامل کر دیا اللہم ارحمنا ولوالدینا، اے اللہ ہمارے والدین پہ رحم فرما، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، آپ رحم فرمائیں گے تو ان کو اسلام کی دولت بھی مل جائے گی. وذریاتنا، یہ جو ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ ذریت کہاں سے آ گیا، کیوں آ گیا؟ پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں لوگ موجود ہیں اور اللہ کے نبی کو معلوم ہے کہ اس کے بچے ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، اس کے بچے کافر ہیں. اب وہ پریشان ہیں کہ اللہ کے نبی جب کہہ رہے ہیں کہ ہماری اولادوں پہ ایسی رحمتیں ہوں کہ نمازی بن جائیں، یہ بن جائیں، تو ہماری اولادوں میں مومن اولادیں تو ہو جائیں گی، جو کافر اولادیں ان کا کیا بنے گا. وذریاتنا، ذریت کو ملایا تاکہ سارے لوگوں پہ اللہ رحم فرمانا شروع کر دے. یہ چیزیں حضرات صحابہ سے ملتی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ تو بہت ہی مشہور ہے. آئے اور روتے ہوئے آئے کہ یا رسول اللہ بڑا پریشان ہوں. کیوں؟ بولا میری ماں کافر ہے. اب آپ دیکھیں کیسے صحابی ہیں، کتنے بڑے صحابی. روایات اٹھا کے دیکھیں تو آپ جہاں حدیث سنیں گے حضرت ابو ہریرہ، لیکن کیا پریشان ہے؟ بولا یا رسول اللہ میری ماں کافر ہے، میں پریشان ہوں. بھائی کافر ہے، پریشان ہوں. کیوں پریشان ہوں؟ صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ کافر ہے، اس وجہ سے کہ آپ کہتے ہیں، اسلام سکھاتا ہے، مذہب بتاتا ہے کہ ماں باپ کا ادب کرو، احترام کرو، ان کا خیال رکھو. ماں کافرہ ہے اور ایسی خطرناک کافرہ ہے کہ وہ آپ کو غلط کہتی ہے، آپ کو برا کہتی ہے. سب برداشت ہو جاتا ہے، یہ برداشت نہیں ہوتا اور رو رہتے ہیں. اور کہا کہ یا رسول اللہ میری ماں کے حق میں ہدایت کی دعا کر دیجیے، دعا کر دیجیے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ایک کیفیت میں بیٹھے تھے، پیغمبر کائنات نے فوراً ہاتھ اٹھا دیے. اسلام میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہاتھ اٹھانے ہیں نا، بعض جگہ ہر موقع پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، خاص مواقع کے اوپر ہاتھ اٹھائے. تو اس موقع پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کے لیے. اللہم اہدی ام ابی ہریرہ، کہ اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے دے. صحابہ کو اتنا یقین تھا، بولا ہو گیا کام. بھاگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھاگے
کہ کسی نے پوچھا بھائی کہاں بھاگا جاتا ہے، تم تو کبھی یہاں تیز قدموں سے نہیں چلتے تھے، آج بھاگ کے کہاں چلے؟ کہنے لگے دیکھنا چاہتا ہوں کہ نبی کی زبان سے الفاظ پہلے مکمل ہوتے ہیں یا میری ماں پہ اللہ کی رحمت پہلے نازل ہوتی ہے۔ اور جب گھر گئے تو والدہ غسل کر چکی تھی، بعض روایات میں ہے کہ والدہ اسلام مسلمان ہونے کے لیے غسل کر چکی تھی، اور بعض میں یہ ہے کہ غسل کر رہی تھی اور اس کو روکا کہ رک جاؤ تھوڑا انتظار کرو میں آتی ہوں، غسل اسلام کے لیے کر چکی۔ اتنی ہے یہ ماں باپ۔ تو اس لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو ہم جس صدی سے گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا، وقت کیا ہو گیا، یہ بڑا خطرناک وقت ہے۔ ہماری مصروفیات، ہم میں جو آدمی فارغ ہے نا وہ سب سے زیادہ مصروف ہے، جو فارغ ہے وہ سب سے زیادہ مصروف ہے، اس لیے کہ اس کو پورا دن پڑھے جو نیند کا خمار اس کے اوپر چڑھ جاتا ہے وہ سب سے زیادہ مصروف آدمی ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بہانے کر رہا ہوتا ہے، ماں باپ کو بیوقوف بنا رہا ہوتا ہے، میں یہ ہو گیا، مجھے یوں ہو گیا، میرے ساتھ یہ ہو گیا، میرے ساتھ یوں ہو گیا، اور والدین کو تنگ کرتا رہتا ہے۔ یہ بڑا خطرناک حالات ہم سے گزر رہے ہیں، اس لیے کوئی ٹھوکر بھی لگے نا، پاؤں پہ کہیں ٹھک جائے پاؤں نا، یا کوئی کانٹا بھی چبھے نا، فوراً توبہ کریں، اے اللہ میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اور سوچیں، اور سوچ کا آغاز یہیں سے ہو، سوچ کا آغاز یہیں سے ہو کہ اگر آپ حقوق اللہ کو سوچ رہے ہیں تو آپ کا آغاز یہاں سے ہو کہ میں نے نماز چھوڑی ہے، اس وجہ سے میرے ساتھ یہ مشکل آئی ہے، یہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا، یہ میں بائک سے پھسلا، میں نے نماز، حقوق اللہ۔ اور جب حقوق العباد میں سوچے تو بس آغاز یہیں سے ہو، یار میں نے امی ابو کی کوئی بات کو رد تو نہیں کیا تھا، میں نے ماں باپ کو کہیں ناراض تو نہیں کیا، میرے ماں باپ مجھ سے کہیں ناراض تو نہیں ہے۔ یہاں سوچیں آپ، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے چند دنوں کے اندر، اور جب آپ اولاد ایسی بن جائیں گے کہ والدین کو کا ایسا خیال رکھنے والے، تو یقین کیجئے والدین ایسی دعائیں دینے والے بن جائیں گے کہ آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ اماں کو یہ الفاظ کہاں سے آئے، ابا اتنی دعائیں مجھے کیسے دے رہے ہیں، آپ کے تصور میں بھی نہیں ہوگا، ماں باپ بھی ایسی دعائیں دینے والے بن جائیں گے۔ آج مصیبت یہی ہے، اولاد جو ہے نا وہ ماں باپ کی خدمت کرنے والی ختم، تو ماں باپ بھی دعائیں دینے والے ختم ہو گئے۔ پہلے ماں باپ جو ہے نا وہ فکر مند ہوتے تھے کہ بچہ جو ہے نا وہ آفس گیا ہے، خیر سے گیا، پہلا دن ہے آفس جانے کا، خیر سے جائے خیر سے آئے، بچہ جو ہے نا وہ فلاں علاقے میں گیا ہے، وہاں کام شروع کرنا چاہتا ہے، پتہ نہیں خیر سے جائے خیر سے آئے، بچہ یہ لینے گیا خیر سے جائے، بڑی دعائیں کرتے تھے۔ اب کیا فوراً کہتے ہیں جب خیال آتا ہے بچہ کہاں پہنچا، بولا موبائل اٹھا کر دیکھنا، کال لگا کے دیکھ کہاں پہنچا، دعاؤں کا سلسلہ ختم۔ ماں باپ کے بچے اکرام کرنے والے ختم، خدمت کرنے والے ختم۔ آپ کئی ایسے ہوں گے، کئی لوگ ایسے ہوں گے، دیکھیں اپنے ابا دادا نانا ان میں دیکھیں کہ ابا بیٹھے ہوئے ہوں گے، دادا کے پاؤں دبا رہے ہوں گے، اور یہ نواب کا بچہ موبائل میں لگا ہوا ہوگا۔ کتنے ایسے ہوں گے؟ پچھلے لوگ جس کو یاد ہے وہ تھوڑا سا پیچھے سوچیں کہ ہر بیٹا اپنے باپ کے پاؤں دباتا تھا، ہر بیٹا اپنے باپ کے سر میں تیل لگاتا تھا، ہر بیٹا اپنے باپ کی اس طریقے کی خدمت ہے، ہاتھ پیر دبانا ہے، سر میں تیل لگانا، مالش کرنا، یہ بچے کیا کرتے تھے۔ لیکن اب بچے باپ سے ہاتھ نہیں ملاتے، پاؤں کو تیل لگانا ہے، پاؤں دبانا تو دور کی بات، بچے اولاد ہیں ماں باپ سے ہاتھ نہیں ملاتے۔ باپ اگر ہاتھ ملائے تو یہ فکر، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہیں، کوئی دیکھ تو نہیں ہے، بولے گا یار پتہ نہیں کوئی ابا سے ہاتھ ملا رہا ہے، اس کو معیوب سمجھ لیا گیا۔ ماں سے لوگ ہاتھ نہیں ملاتے، مسافہ ماں سے کرتے ہی نہیں ہے، سمجھتے ہیں مردوں کو مردوں سے ملانا ہے ہاتھ، بس اسکول کالج اس کے علاوہ مردوں کو مردوں سے ملانا، اسکول اور کالج میں جس سے بھی ملاتے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، باقی ماں سے ہاتھ نہیں ملانا۔ واہ بھائی واہ، کیسے بھائی یاد رکھیں، یہ مسلمان کا جو مسافہ ہے نا، جو سلام ہے، یہ آپ بہن سے بھی ہاتھ ملائیں، ملانا چاہیے، اپنی سگی بہن سے، سگی بہن سے ہاتھ ملائیں، سگی بہن کو بھی سلام کرنا چاہیے، ماں سے بھی سلام کرنا چاہیے، صحیح ہے، اور باپ سے بھی ہاتھ ملانا چاہیے۔ اور ماں باپ تو ایسے رتبے ہیں کہ ان کے کبھی کبھی ماتھوں کو اور سر کو بوسہ لینا چاہیے، سنت سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا، پیغمبر کو تو چونکہ ماں باپ کا احساس بہت ہی زیادہ تھا،
اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ماں باپ موجود نہیں تھے، تو آپ تو تعلیم فرماتے تھے. اور حضرت کی جو ہے پھوپھی تھی حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی ان کا اتنا احترام فرماتے تھے، اتنا احترام فرماتے تھے کہ بعض اوقات ان کے ماتھے کو بوسہ لیتے تھے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اتنا زیادہ ان کا. تو ماں باپ کے ماتھے کو بوسہ بھی لینا چاہیے. اور جب آپ ایک دفعہ لیں، ایک دفعہ، یہ میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں، یہ وہ میرے تجربات ہیں، آپ ایک دفعہ لیجئے، انشاءاللہ چند دنوں میں آپ حیران ہوں گے ماں باپ آپ کو کیسے لے لے کے پیار کریں گے. ایسی دوریاں ہو گئی ہیں ماں باپ سے اولادوں کی، سمجھ ہی نہیں آتا کیا ہو رہا ہے. ماں باپ جو ہے نا، پہلے ہمیں یاد ہے، مجھے یاد ہے ہماری نانی اماں جو تھیں وہ ہمیں کبھی اکیلے پلیٹ میں کھانا کھانے نہیں دیتی تھی. ناممکن کہ نانی کے سامنے کوئی بچہ الگ پلیٹ میں کھانا کھانے بیٹھا ہوا ہو. اور وہ بار بار کہتی تھی کہ الگ الگ پلیٹوں میں تو بھنگی کھانا کھاتے ہیں، الگ الگ پلیٹوں میں تو بھنگی کھانا کھاتے ہیں، یہ جملہ ان کا ہوتا تھا بار بار. اور کیا مزہ ہے کہ ہم سوچیں بھی صحیح الگ الگ پلیٹوں میں. آج تو اگر بیٹا باپ کی پلیٹ میں ایک لقمہ لے لے تو باپ ہی بول دیتے ہیں کیا بات ہے، برتن ختم ہو گئے کیا ہے، گھر میں برتن ختم ہو گئے کیا. اس طرح کی بات ہے. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ دوریاں اس سے بڑھ رہی ہیں. اولادوں کو ایک پلیٹ میں کھانا کھلائیں. کبھی بیٹے کے منہ میں، بیٹا جوان ہی کیوں نہ ہو، کبھی ایک لقمہ بنا کے بیٹے کے منہ میں دیں تو صحیح، بیٹا میرے منہ سے تو لقمہ کھاؤ. باہر تو تم جو ہے نا فلاں فلاں ڈے کے اوپر بڑی مٹھائیاں ایک دوسرے کے منہ میں رکھتے ہو، کبھی ہمارے منہ سے ہمارے ہاتھ سے بھی کھا کے تو دیکھو. آپ اس کی اس محبت اور اس لذت کو اپنی زندگیوں میں لائیے. یقین جانیے زندگیاں بدل جائیں گی، زندگیاں بدل جائیں. وہ سکون گھروں میں مل جائے گا کہ لوگ ادھر ادھر جانے چھوڑ دیں گے، وہ گھروں کی محبت میں اتنے منہمک ہوں گے، وہ سوچیں گے کہ الحمدللہ ہمیں گھروں میں محبت دی جاتی ہے. آج گھروں میں محبتیں نہیں ہیں تو باہر روڈوں پہ تلاش کر رہے محبت، بس اسٹاپوں پہ محبتوں کی تلاش چل رہی ہے. یہی چل رہا ہے، یہی مصیبتیں چل رہی ہیں. تو اس لیے قدر کرو، ان باتوں کو سمجھیے. اور اپنے گھروں میں جو باپ ہیں یہاں پہ ہیں، موجود ہیں، باپ ہیں، دادا ہیں، نانا ہیں، وہ اپنی اولادوں کو یہ باتیں سمجھائیں. ان سے محبتوں کے، یہ محبتوں کے جو ہے نا کہنا چاہیے محبتوں کے راز ہیں، یہ محبتوں کے راز. اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پرورش میں اپنی پلیٹ کے اندر کھانا کھلا رہے ہیں حضرت علی کو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبی کی پلیٹ میں کھانا کھایا حضرت علی رضی اللہ. کیوں؟ کہ اللہ کے نبی کی پرورش میں تھے، الگ کا تصور ہی نہیں تھا. اور اب بھی سعودیہ وغیرہ میں ہم دیکھتے ہیں نا، شیوخ کے عربوں کے یہاں جو جاتے ہیں، جہاں دعوتوں میں بھی ان کے بڑے بڑے تھال ہیں. اب وہ الگ بات ہے کہ اس میں کھانا ضائع ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. اگر آپ اس کی ترتیب بنا رہے تو اسی کے مطابق کام ہوگا. بڑے بڑے تھال ہوں گے، 6 دوست 8 دوست ایک ساتھ ہیں تو وہ کوئی الگ الگ پلیٹ نہیں لگیں گے. عربوں کے یہاں آج بھی اسی کا رواج ہے، ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے کھانا کھائیں گے. بلکہ اس مرتبہ مدینہ طیبہ میں ہم نے دیکھا، طارق بھائی اور میں ہم دونوں جا رہے تھے مسجد نبوی سے تھوڑا سا دور فاصلے میں، تو ایک فٹ پاتھ کے اوپر وہاں لوگوں کو جو نا، چونکہ صحیح بات یہ ہے کہ پیغمبر ساتھ ہیں، ان لوگوں کے دلوں کو اتنا اللہ نے نرم بنایا اتنا. اور وجہ اس کی یہی ہے کہ پیغمبر ان کے ساتھ رہتے ہیں. بھائی مدینہ میں تو اللہ کے نبی ہیں نا، تو اس لیے ان کے لوگوں کے مزاج، تو ان لوگوں نے سنا ہوا ہے کہ بھئی یہ افطار کرانے کی فضیلت ہے اور کسی کو کھانا کھلانے کی فضیلت ہے، عجیب فضیلت ہے، اس کے عجیب کمالات کے کام ہے یہ. تو ایک صاحب کو ہم نے دیکھا کہ اتنا بڑا تھال تھا، کم از کم اتنا بڑا تھا. کتنا یہ 4 فٹ تو ہوگا نا، اتنا 3 ساڑھے 3 سے 4 فٹ بڑا اس کو دوڑا، اس میں چلے گئے. گول تھال تھا بڑا، اور اس کے نیچے ایسے پیندا، ایسا بڑا سا اونچا، اتنا اونچا پیندا لگا ہوا تھا، اتنا بڑا سا تھال. اس تھال میں مکمل میں پلاؤ جو ہے نا وہ بھرا ہوا تھا، بکرے کا پلاؤ. اور اس کے بیچ میں پورا اتنا بڑا، جتنا بڑا وہ تھال تھا اس سے تھوڑا سا چھوٹا بکرا جو ہے، بھنا ہوا بکرا رکھا ہوا ہے. منہ میں پانی آ رہا ہے، سحری کا وقت ہے، آنا بھی چاہیے. بکرا، بھنا ہوا بکرا رکھا ہوا، اور وہ شخص اس تھال کو لے کے روڈ پہ بیٹھا ہوا، فٹ پاتھ پہ، یعنی جہاں سے پیدل چلنے والوں. کیا مطلب؟ فٹ پاتھ اس کو نیچے رکھا ہوا ہے زمین پہ، وہاں مٹی اڑنا یہ وہ تو ایسا ہے ہی نہیں، وہاں مٹی صفائیاں اتنی ہیں، تو اس نے نیچے زمین پہ اس کو رکھا ہوا ہے تھال کو،
اور وہ وہاں کھڑا ہوا ہے، ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، ادھر سے لوگ آ رہے ہیں، وہ بولا تفضل 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 تفضل، یعنی لوگوں کو دعوت دے دے کے بول رہا ہے اس میں سے کھاؤ، اس میں سے کھاؤ، بیٹھو ادھر کھاؤ۔ یہ اتنی شاندار دعوت وہ روڈ پہ چلنے والوں کی کر رہا ہے، روڈ پہ لوگوں کو کھلا رہا ہے۔ اور اتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا، ہمارے پیٹ اس وقت فل تھے، ہم کھانا کھا کر ہی اترے تھے اپنے ہوٹل سے، تو ہم نے تو نہیں کھایا اس میں سے، لیکن ہمارا دل بڑا چاہا کہ یار ہم بھی بیٹھ کے کھائیں، لیکن واقعتاً ہم نے بہت کھانا کھایا ہوا تھا نا اس وقت، تو ہم نے نہیں، لیکن لوگ آتے تھے، بیٹھتے تھے، اور اس ایک ہی تھال میں سے 2-4 لقمے لیے، چلو جی اٹھ کے چل دیے، 2-4 لوگ آئے، مقصد اس نے اس تھال کو صاف کر کے یہاں سے لے کے جانا ہے۔ اب دیکھیں کھلانے کا کیسا اس کا، ہمارے ہاں اگر کوئی ایسے کرے تو بولے ابے پاگل ہو گیا کیا، یہ جھوٹا کھائیں گے لوگوں کا، کیا ہمارے ہاں کیا بولا جاتا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا بنا دیا اس کو۔ جبکہ آپ نے سنی ہوگی حدیث، اور سب نے سنی ہوگی کہ مومن کے جھوٹے میں بھی شفا ہے، مومن کا جھوٹا تو شفا ہے۔ بیٹا باپ کا جھوٹا نہیں کھاتا، بیٹی ماں کا جھوٹا پانی نہیں پیتی، بچے باپ کا جھوٹا پانی نہیں پیتے، یہ ہونے لگ گیا ہمارے یہاں۔ کیوں؟ احترام ختم ہو گیا، اکرام ختم ہو گیا، اور احترام اکرام ختم کیوں ہوا؟ ماں باپ نے تربیت بھی چھوڑ دی۔ اتنے میرے خیال میں اس تھال کے اندر اگر 100 لوگوں نے بھی کھانا کھایا ہوگا نا تب بھی وہ تھال بچے گا، اتنی اللہ نے اس پہ برکت عطا فرمائی۔ ہمارے وہاں ایک صاحب تھے، انہوں نے ہماری دعوت کی، والد صاحب کو، مجھے، بڑے بھائی صاحب، ہم لوگوں کو بلایا، تو انہوں نے یہی والے تھال کا انتظام کیا، تو وہ کافی، ہم کوئی 10-12 لوگ تھے، تو اتنے بڑے بڑے انہوں نے 2 تھال منگوائے۔ یہ ایک تھال جو ہے تقریباً 800-900 ریال کا بنتا ہے، 800-900 ریال پاکستانی، کم از کم تقریباً 20,000 روپے کا بنتا ہے، ظاہر پورا بکرا اس کے اندر ہے۔ تو وہ ہمیں دعوت کو انہوں نے بلایا، تو وہاں انہوں نے 2 تھال کا ایسے انتظام کیا، ایک تھال ادھر رکھا تھا، ایک ادھر رکھا تھا۔ ہمارے لوگ تو پہلے سیلفیاں لے رہے تھے وہاں پہ بیٹھے ہوئے، بہت سے لوگ ایسے تھے، انہوں نے زندگی میں کبھی دیکھا ہی نہیں تھا ایسے تھال میں بکرے اس طرح سے رکھ کے کھائے جائیں گے۔ تو وہ خیر، تو ہم لوگوں نے کھایا اس میں، اور ہم سب کھا گئے، اور اس میں ایسا لگتا تھا جیسے کچھ کمی نہیں ہوا، اتنی برکت اللہ اس میں عطا فرما دیتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے گھروں میں یہ کام نہیں کریں گے، کیوں نہیں کرتے؟ گھروں میں برکتیں ہماری ختم اس لیے ہوئی ہیں، الگ الگ پلیٹوں میں سالن نکال رہے ہیں، بچا رہے ہیں، وہ نالیوں میں پھینک رہے ہیں۔ ایک ساتھ کھلانے کی، محبت تقسیم کرنے کے لیے ایک ساتھ کھلانے کی عادت ڈالیں۔ پھر وہ جو تھال ہمارے بچے تھے نا، تو ان تھالوں کو بھی، یہ پہلا قصہ جو بتایا مسجد نبوی مدینہ منورہ کا، اور یہ ہماری جو دعوت ہوئی تھی مکہ مکرمہ میں ہوئی تھی، تو ان تھالوں کو اٹھا کے بھی وہ جو میزبان تھے، چونکہ وہاں سمجھتے تھے ان چیزوں کو، تو انہوں نے ان تھالوں کو اٹھا کے بھی یہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے قریب جو ہے باہر کے حصے میں لے آ کے انہوں نے رکھا، اور میں بمشکل میرے خیال میں 15-20 منٹ کے بعد دیکھا تو وہ خالی کر کے آ گئے، بولے الحمدللہ سب لوگوں نے کھا لیا۔ اتنا لوگ، وہاں یہ تصور نہیں ہے کہ جھوٹا ہے، یہ ہے، وہ یہ ہے۔ تو یہ والدین کی قدر کیجیے، اور والدین ان قدروں کو پیدا کرنے کے لیے اپنے گھروں میں انتظامات کیجیے، اپنی اولادوں کو اپنی پلیٹوں میں کھلائیں، اپنے اولادوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں۔ اپنی اولاد، آپ کی اولاد جو ہے جب پریشان گھوم رہی ہے تو اس سے باہر کے لوگ پوچھیں کہ بھائی کیا مسئلہ ہے تیرے ساتھ، کبھی باپ کو چاہیے کہ اس کو گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹا کیا بات ہے، تم کچھ پریشان لگ رہے ہو، بیٹا کیا مسئلہ ہے، تمہاری بیماری ختم نہیں ہو رہی، بیٹا کیا مسئلہ ہے، تمہیں کئی دن سے بخار ہے، کوئی بخارات تو زیادہ نہیں اٹھ رہا ہے، کوئی بات ہے تو بتا دو مجھے۔ باپ کو چاہیے کہ باپ پوچھے، لیکن ہم لوگ جو ہے وہ سب کچھ چھوڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو آج مسجد میں بیٹھ کے اس رات کی درمیانی رات کے اندر کون عزم کر رہا ہے، عہد کر رہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے انشاءاللہ تعالیٰ احترام شروع کر دے گا؟ الحمدللہ پکا عزم ہے نا انشاءاللہ۔ اور جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کے لیے سب سے قیمتی گفٹ یہ جو قل هو اللہ احد بتائیے، اس کو پڑھ کے احصال ثواب کریں۔ آپ صدقہ دے رہے ہیں، اس میں ان کے لیے صدقے میں نیت کریں، ماں باپ کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ آپ قرآن پاک کی زیادہ تلاوت کریں، اس کا ہدیہ ان کو بھیجیں۔ لیکن بہت آسان عمل، اور یہ اس عمل کی مجھے اہمیت اور اس عمل کی طرف توجہ زیادہ اس وقت سے گئی جب سے ہمارے شیخ و مرشد حضرت عارف باللہ حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ کتنے بڑے بزرگ آدمی تھے، اور کتنا دنیا بھر کے اندر ان کے چاہنے والے تھے۔
تو ان کا جب انتقال ہوا تو حضرت کی وصیت نکالی گئی کہ حضرت نے کوئی وصیت لکھی ہے. اس وصیت میں حضرت نے یہ بات لکھی تھی کہ مجھ سے جس کو محبت ہے، میں اپنے چاہنے والوں میں سب سے کہوں گا جس کو مجھ سے محبت ہے وہ مجھے میرے مرنے کے بعد ایصال ثواب کرے، اگرچہ وہ صرف 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر بھی مجھے ایصال ثواب کر دے تو میں اس کا مشکور رہوں گا. کتنی اہمیت ہے اس. تو اس لیے جو ماں باپ جن کا رخصت ہوگا دنیا سے، ان کے لیے کہ بلا ناغا روزانہ کی بنیاد پہ آپ کو یاسین پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو سبحان اللہ، آپ کو چاروں کل پڑھنے کی توفیق ہو سبحان اللہ. یعنی زیادہ کی تو پھر کوئی حد نہیں ہے نا، جتنا بھی زیادہ کر لیں، لیکن کم از کم 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھ کر اپنے ماں باپ کو آپ بخشیے. اور چند دن کے اندر ہی، میں یہ بھی دعوت سے کہہ رہا ہوں انشاءاللہ تعالی، چند دن کے اندر ہی آپ اپنے ماں باپ کو خوش و خرم پائیں گے. دنیا سے رخصت ہوئے ہوئے ماں باپ کو بھی والدین آتے ہیں، خوابوں میں آتے ہیں، بچوں کے مختلف اوقات میں آتے ہیں، مختلف طریقوں میں آتے ہیں، مختلف موقعوں پہ آتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے والدین کو اس سے راحت اور سکون ملے گا. اللہ تعالی عطا فرما دیں، اپنے کرم سے عطا فرما دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ مولانا راشد قمر صاحب دامت برکاتہم کا بیان سن رہے تھے، جو کہ عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز بیت ہیں. حضرت کے دیگر بیانات سننے کے لیے وزٹ کیجیے ویب سائٹ bangemullah.com کو، یا فیس بک، ٹیلی گرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر بانگے ملا کو سرچ کیجیے. تمام بیانات iTunes کے پوڈ کاسٹ سیکشن میں بھی موجود ہیں. حضرت کے خدام کی اس کاوش کے بارے میں اپنی تجاویز، تاثرات یا آرا دینے کے لیے آپ ہمیں bangemullah@gmail.com پر ای میل کر سکتے ہیں.